السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سب سے پہلا کام کہ اگر خود بخود کہا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر قصداً کہہ کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزے کی قضا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس روزے دار کو خود بخود کہہ آگے تو اس پر قضا نہیں، لیکن جو روزے دار قصداً کہہ کرے تو اس پر قضا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی قصداً کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزے کی قضا بھی ہے۔ اسی طرح جو شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لے، اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو اس کا روزہ باقی نہیں رہتا، اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس روزے کی قضا بھی ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص یعنی ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کہ کیا تم 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پھر پوچھا کہ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسئلہ پوچھنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے عرض کی، یا اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور ان کو صدقہ کر دو۔ اس شخص نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، مدینے کی پوری بستی میں میرے گھر سے زیادہ کوئی گھر ان کھجوروں کا حقدار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی نظر آنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لے جاؤ اور اپنے گھر تقسیم کر دو۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کر، اللہ سے معافی مانگ اور اس روزے کی قضا ادا کر۔ وہ جو پہلی روایت بیان ہوئی ہے وہ اس شخص کے بارے میں تھی جو کہ اتنا مسکین تھا، جو مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تھا، 60 مسکینوں کو۔ کمزور اتنا تھا کہ وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا تھا مسلسل 2 ماہ کے۔ لیکن جو شخص صاحب حیثیت ہے، وہ طاقتور ہیں، تو اگر خدا نخواستہ ان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو چاہیے کہ یا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا پھر روزے رکھیں مسلسل 2 ماہ کے۔ اور حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا نہیں لیکن نماز کی قضا ہے۔ اسی طرح بہت سی امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کا جاننا جو ہے مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے پاس کچھ میسیجز اور کالز آتی ہیں تو میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ دین کی اتنی اہم اور امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ ہماری بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں کو نہیں پتہ۔ تو کائنڈلی اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دین کے بارے میں اویئرنیس پیدا ہو، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے شرعی مسائل کیا ہیں اور دین کے بارے میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کائنڈلی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔